ایک رات مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے بہت زیادہ آگ آ رہی ہے اور فرعونوں کے گھر کو تباہ کر رہی ہے، لیکن اس آگ کے حملے سے بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کی اس لمحے سے بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تمام نجومیوں نے فرعون کا خواب سننے کے بعد یہ بتایا کہ بہت جلد فرعون کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ فرعون کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمی سے واچ کرنا ہے، کیونکہ میں نے اینڈ تک آپ لوگوں کو پورا کا پورا واقعہ بتانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حالانکہ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے سے یہاں پر رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے اس وقت کے فرعون ریان بن ولید سے ایک حصہ حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی اور پھر مصر کے اندر خوب پلی بڑھی۔ یہ لوگ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیروکار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے قریب یہ بہت ہی بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے لوگ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے ہر گھٹیا کام بھی کرواتے تھے۔ فرعون نے اپنا خواب جب نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ بچہ بڑا ہو کر فرعون کی بادشاہت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ تعبیر سن کر فرعون تل ملا اٹھا اور اس نے بنی اسرائیل کے تمام نومولود بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا اور آئے روز بہت زیادہ بچوں کا قتل عام بھی کیا جاتا۔ کئی عرصے تک فرعون کے حکم سے بہت زیادہ بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ تو ایک دن فرعون کے کسی مشیر نے فرعون سے کہا کہ اگر اسی تعداد سے بچوں کا قتل عام کیا گیا تو ہمارے پاس کوئی بھی غلام نہیں بچے گا اور پھر ہم لوگ اپنے غلیظ کام کس سے کروائیں گے۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس نے قتل عام کو تھوڑا کم کرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے اس کی جان بھی بخش دیتا ہے۔ اور فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حمل ہوا تو انہیں اس بارے میں بالکل بھی معلوم نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے آثار چھوڑے کہ انہیں خود بھی نہ معلوم تھا اور نہ ہی کسی اور کو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ حمل سے ہیں۔ لیکن انہیں جیسے ہی یہ آثار معلوم ہونا شروع ہوئے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں تو انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بھی آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ادھر نجومیوں نے فرعون کو یہ اطلاع دے دی کہ وہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ادھر فرعون بدحواس ہو گیا، اس کے حواری گھر گھر جا کر تلاشی کرتے اور بچوں کو دیکھتے۔ جب یہ سارا معاملہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک بکسے میں بند کر دیا اور اس بکسے کو سمندر کے کنارے جا کر چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ساتھ بھیج دیا کہ جا کر دیکھتی رہے کہ یہ بکسا کہاں تک جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے موجوں پر چل رہے تھے، یعنی ان کا بکسا دریائے نیل کے موجوں کے اوپر سفر کر رہا تھا، تو اس وقت ان کی بہن بھی ان کے پیچھے جا رہی تھی اور ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ یہ بکسا تیرتے تیرتے فرعون کے محل کے پاس سے جا گزرا، جہاں پر فرعون کی بیوی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تو اس نے اپنی سہیلیوں کو بھیجا کہ جا کر وہ بکسا لے آئیں۔ جب وہ بکسا لایا گیا اور اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ موجود تھا جو کہ اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے اندر ممتا جاگ اٹھی اور اس نے اس بچے کو اپنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ وہاں پر موجود کچھ لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ کیا پتا یہی وہ بچہ ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ بھی کرے گا۔ تو فرعون کی بیوی نے ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے اور جب اس نے فرعون سے کہا کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور ہو
सकता है कि कल को हमारे लिए ये हमारी आंखों की ठंडक बने। तो इस पर फिरौन ने ये कहा कि ये तुम्हारी आंखों की ठंडक तो बन सकता है, लेकिन मेरी आंखों की ठंडक नहीं बनेगा, क्योंकि फिरौन के दिल में ये खौफ था कि कल को ये बच्चा बड़ा होकर उसको ही ना कत्ल कर डाले। फिरौन चाहता था कि बनी इसराइल का कोई बच्चा भी उसके साये तले ना पले। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन उस टाइम ये कह देता कि ये बच्चा मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा, तो हो सकता था कि अल्लाह ताला फिरौन को भी हिदायत दे देता। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा। तो मूसा नाम के मैनी थे जिसको पानी से निकाला गया हो। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज ये भी है कि जब बच्चे को महल के अंदर ले जाया गया तो कुछ देर के बाद बच्चा रोने लग गया। बच्चे को हर तरह का दूध देने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे ने दूध बिल्कुल भी ना पिया। दूर से खड़ी होकर आपकी बहन भी ये सारा का सारा वाकया देखती रही। तो आपकी बहन ने फिरौन की बीवी को ये कहा कि पास ही में एक छोटा सा गाँव है जिसमें एक छोटा सा घर है और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो आपके बच्चे की बहुत ही ज्यादा केयर कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो वो इनामात की लालच में इस बच्चे का खूब ध्यान रखेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की बात सुनकर फिरौन की बीवी ने उसकी बात मान ली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके घर ही दोबारा भेज दिया और वहाँ पर जाकर आपकी वालिदा माजिदा ने आपकी खूब अच्छी तरह खिदमत की। शाही घराने के अंदर परवरिश पाने के बाद जब आप अच्छे खासे जवान और तवाना हो गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी नबूवत का भी ऐलान कर दिया। जैसे ही आपने नबूवत का ऐलान किया तो उसके बाद आपने फिरौन की बादशाहत को खत्म करके बनी इसराइल को उससे आजाद करा दिया। फिरौन से निजात दिलाने के बाद आप मिस्र से भी निकल गए। तो फिरौन अपना एक बड़ा सा लश्कर लेकर आपके पीछे चल पड़ा। जैसे ही आप बहरे अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर के दो हिस्से हो गए। समंदर के दो हिस्से होने पर आप और आपकी कौम यानी बनी इसराइल वहां से गुजर गई। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर आपके पीछे आने लगा तो समंदर दोबारा से मिल गया और इस तरह फिरौन का वहां पर खात्मा हो गया।